أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسیحوا، پس سیاحت کرو، چلو پھرو۔ کون لوگ چلے پھریں؟ یہ مشرکین جن سے غیر متعینہ مدت کے لیے معاہدہ ہے، 3 نمبر یا 4 نمبر پہ جن سے معاہدے ہوئے ہی نہیں ہیں، یہ چلیں۔ یہ سیہو کا لفظ جو ہے نا، یہ ساہا یسیہو سے نکلا۔ ساہا عربی میں کہتے ہیں 2 معنی میں۔ ساہا اس معنی میں سیاحت کرنا، فسیحو سیاحت کرو، چلو پھرو۔ یہ دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے نا، مسیح دجال، یہ اسی لیے کہ وہ زمین پوری پہ چلے گا، گھوم جائے گا، سیاحت کرے گا، کہاں کہاں وہ جائے گا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جو مسیح کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ ان کے مسح کرنے سے، ہاتھ پھیر دینے سے لوگ بیماری سے نجات پا جاتے تھے، شفا پا جاتے تھے، تو اس لیے یہ مسیح دجال وہ سیاحت سے، اور مسیح عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ مسح کرنے سے۔ فسیحوا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو تم 4 اشہر، 4 مہینے تک، شوال سے لے کے اور محرم تک، کیونکہ اس آیت کا نزول ہوا ہے شوال میں، تو رجب اور تو یہ شوال میں ہوا، تو شوال، ذیقعد، ذی الحج، بس 3 مہینے رہ گئے، ان کو رجب تک کی مہلت نہیں ہے۔ 4 اشہر اس لیے کہہ دیا گیا کہ غالب حصہ ہے نا، وگرنہ تو پھر انہیں سال کی مہلت مل جائے گی کہ رجب پورا گزرے، یعنی سارے مہینے گزرے، 9 مہینے یہ، پھر 10واں رجب آئے، پھر 11ویں مہینے میں یہ حکم شروع ہوگا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ 4 اشہر سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ 4 مہینے گھومو پھرو، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، بس۔ اس لیے انہوں نے یہاں پر محرم بھی شامل کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال کا بھی 1 مہینہ، تو یہاں پہ اشہر حرم، عزت والے مہینے، ایک الگ چیز ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن 4 مہینوں کی عزت اللہ نے کہا ہے کہ جب سے ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے 4 مہینوں کو ہم نے عزت والا رکھا ہے، یعنی خدا کے قرب کے مہینے وہ آگے آ رہی ہے بات، وہ الگ ہے، اور یہاں پہ جو اشہر حرم ہے یہ بات الگ ہے۔ یہ اعلان مشرکین کے سامنے ہوا کرتا حج کے وقت، حج کے دن ہوا نا جی، حج کے دن ہوا نا، ذی الحج میں، پھر تو اس محرم، 4 مہینے ملنا چاہیے نا۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، یہ اعلان جو آیت نازل ہوئی شوال میں، تو شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم 4 مہینے یہ ہو گئے۔ ایک رائے تو اس لیے ہوئی کہ یہ آیت ہی شوال میں نازل ہوئی۔ بہت سے مفسرین کچھ اس طرف گئے ہیں جو اب بات کی، کچھ کہتے ہیں کہ رجب سے محرم تک، یعنی رجب جو آئندہ سال آئے گا، اور فی الحال جو تم ذی الحج میں ہو تو ذی الحج اور محرم، ذی الحج اور محرم، اور پھر جو رجب آئے گا آئندہ اس مہینے تک، لیکن پھر وہ 3 مہینے بنتے ہیں، اور یہ بہت دور کی بات ہے۔ اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت سنائی گئی ہے، وہ تھا اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا سنانا، اور وہ 9 ہجری میں 9 ذی الحج کو ہوا ہے یا 10 ذی الحج کو ہوا ہے، بہت کچھ اس پہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو ذی الحج کے جو باقی دن رہ گئے وہ، اور محرم رہ گیا، یہ 2 مہینے ہی رہ گئے نا۔ اگر عزت والے مہینے مانے جائیں تو یہ 2 مہینے رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں جتنی بھی یہ مدت ہے، یہ مراد تھی کہ اتنی مدت تم گزارو، حج کے مہینے ختم ہو جائیں، یہ عزت والا مہینہ ایک محرم کا آ رہا ہے، یہ ختم ہو جائے، چلے جاؤ۔ اور زیادہ تر مفسرین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہی 4 مہینے ہیں، 9 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج سے لے کے آگے 10 محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ 4 مہینے مراد ہیں، یہاں عزت والے مہینوں کی بات ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بس سیدھی سیدھے حساب ہے، 9 ذی الحج کو تمہیں یہ حکم سنایا جا رہا ہے مینا میں، عرفہ میں، 9 کو، 10 کو سنایا جا رہا ہے مینا میں، تو اس سے تم 4 مہینے آگے لے لو،
تو وہ کہتے ہیں کہ ذی الحج سے پھر محرم 1، صفر 2، ربیع الاول 3 اور ربیع الثانی 4، ان 4 مہینوں میں تم یہاں پر زمین میں چلو پھرو، اور اس کے بعد 5واں مہینہ شروع ہوگا تو تم چھوڑ دو گے۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم ہرگز اللہ تعالی کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کر سکتے، اللہ کو تم کسی صورت میں کوئی شکست نہیں دے سکتے۔ یہ شرک تمہارا اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اس جرم پر تمہیں بھی معاف نہیں کرنا، اور یہ شرک ایسی چیز ہے جو خدا کو اس جگہ پر پسند نہیں ہے، کہیں بھی پسند نہیں، لیکن خاص طور پہ اللہ کے گھر میں، حرم میں تم شرک کرتے رہو۔ اللہ کو اس بات سے قطعاً اللہ بیزار اور بری ہے۔ غیر معجز اللہ، تم ان 4 مہینوں کے بعد چھوڑ دو، اللہ کو تھکا نہیں سکو گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جو اللہ ہے، ان اللہ مخزی الکافرین، کافروں کو رسوا کرتا ہے۔ کافروں کی رسوائی شرک اس بنیاد پر ہے، اپنی جیسے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی چیزوں کے سامنے جا کر سر ٹکا دیتے ہیں، ایسی بے عقلی کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں، اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ذلیل رسوا کرنے والا ہے۔